نظروں میں صدا رکھنا عبید رضوی کو، نظروں میں صدا رکھنا عبید رضوی کو، میرا ہو میرے سر پہ ہمیشہ تیرا سایہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آج کی میری اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ایک مرید نے سانپ کو قتل کیا۔ وہ سانپ اصل میں جن تھا۔ ایک دفعہ بغداد شریف کے جامع مسجد سے خطیب صاحب نماز جمعہ پڑھا کر قبرستان کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے، تو امام صاحب جو تھے، خطیب صاحب جو تھے، ان کے ساتھ طلباء بھی تھے۔ تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے، تو ظاہری بات ہے سانپ کے مارنے کا حکم جو ہے یہ حدیث میں بھی آیا ہے، چونکہ یہ نقصان پہنچاتا ہے، کسی کو اگر ڈس لے تو بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا اس کو مارنے کا حکم ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ جب تم ایسی چیز کو دیکھو تو اس کو 3 دفعہ تنبیہ کرو، یعنی یہ کہو کہ اگر تم سانپ کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو یہاں سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شبے میں ہم تمہیں سانپ سمجھ کر قتل کر دے اور تم کوئی جنات ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو پھر تم ہمیں نقصان پہنچاؤ گے۔ یہ بھی حدیث شریف کے مفہوم سے ملتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، امام صاحب نے اپنی چڑی سے یہ سوچ کر سانپ کو قتل کر دیا کہ کسی کو ڈس نہ لے، چھوٹے بچے ہیں، سانپ جو ہے وہ ڈس لے گا اور یوں کسی کی موت واقع ہو جائے گی، تو نیت ان کی اچھی تھی۔ تو جب انہوں نے سانپ کو قتل کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے امام صاحب کے ارد گرد کالا دھواں جو ہے وہ بھر گیا، اور امام صاحب کو جو ہے نا وہاں سے جنات اٹھا کر لے گئے اور اپنے قاضی کے پاس لے گئے۔ امام صاحب جب جنات کے قاضی کے پاس حاضر ہو گئے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان جس کے سر پہ چوٹ لگی ہے، خون بہ رہا ہے، الٹے اوندے منہ وہ پڑا ہوا ہے، اور جو جنات کا بادشاہ ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑی تلوار ہے۔ تو جو جنات کا بادشاہ ہے اس نے جنوں سے پوچھا کہ یہ کس کو پکڑ کے لائے ہو؟ جنہوں نے کہا کہ محترم جناب عالی، یہ آپ کے بچے کا جو قاتل ہے وہ ہے۔ اب امام صاحب جب انہوں نے یہ بات سنی تو امام صاحب کو تو دھچکا لگا، امام صاحب متعجب ہو گئے۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ جنات جو تھے وہ یہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ کے بچے کو اسی نے قتل کیا ہے۔ تو بار بار اصرار پر امام صاحب سے انہوں نے دلیل مانگی کہ اگر تم نے قتل نہیں کیا تو پھر کس نے قتل کیا؟ تمہاری جو ہاتھ میں چھڑی ہے، جو ڈنڈا ہے، جو لاٹھی ہے، اس پر تو اس کا خون لگا ہوا ہے۔ اب امام صاحب نے کہا کہ خون تو لگا ہے، واقعی یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ تو سانپ کا خون ہے، تمہارے بچے کا تو نہیں ہے۔ تو جنات نے کہا کہ یہ سانپ کی شکل میں تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا، اب تمہیں قصاصاً قتل کیا جائے گا، بدلے میں قتل کیا جائے گا، کیونکہ جان کا بدلہ جان ہے، دانت کا بدلہ دانت ہے۔ تو امام صاحب کے بارے میں جو جنات کا بادشاہ تھا اس نے جو جنات کا قاضی تھا اس سے کہا کہ جلدی حکم صادر فرمائیے تاکہ ہم بھی اس کا قتل کر دیں قصاصاً۔ تو پیارے بھائیو، ہوا کیا کہ امام صاحب بیچارے پریشان ہو گئے۔ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے، آپ نے دل ہی دل میں استعانت کی، التجا کی غوث پاک رضی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پیر و مرشد، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، اللہ کی عطا سے اللہ کے ہر نیک بندہ مددگار ہے،
آپ اللہ کی عطا سے، اللہ کی قدرت سے میری مدد فرمائیں۔ تو پیارے بھائی، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ جو میرا مرید پریشانی میں مجھے یاد کرے گا، اللہ اس کی وہ پریشانی دور کر دے گا۔ اس بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بہت ہی پیاری کتاب ہے بہجت الاسرار۔ یہ غوث پاک رضی اللہ کے فرامین، آپ کی سیرت، آپ کی کرامات سے مزین ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امام صاحب نے، جو کہ غوث پاک کے مرید تھے، دل ہی دل میں استعانت کی، مدد طلب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، ایک نورانی بزرگ وہاں پر ظاہر ہو گئے، اور اس نورانی بزرگ نے قاضی کو، جنات کے جو قاضی تھے، اس کو کہا کہ دیکھیں امام صاحب کو چھوڑ دیں، ان پر قصاص نہیں بنتا۔ قاضی نے کہا کیوں نہیں؟ نورانی بزرگ نے فرمایا کہ اس لیے قصاص نہیں بنتا چونکہ انہوں نے سانپ سمجھ کر قتل کیا ہے۔ اگر سانپ نہ سمجھا ہوتا تو یہ قتل بھی نہ کرتے، تو انہوں نے چونکہ سانپ سمجھ کر قتل کیا ہے، اور سانپ کو قتل کرنے کا حدیث میں حکم ہے، اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ جس کو اپنی اصلی شکل کے علاوہ اشتباہ کی وجہ سے قتل کیا گیا، اس کا جو خون ہے وہ رائے گا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی اپنے آپ کو ایسی چیز پہ پیش کیا۔ وہ سانپ کیوں بنا؟ لوگ تو اپنے حفاظت کے لیے ماریں گے۔ تو جب یہ بات سنی تو جو جنات تھے انہوں نے امام صاحب کو حلہ پہنایا، امام صاحب کی عزت و تکریم کی، اور واپس اسی جگہ پہ چھوڑ دیا۔ تو امام صاحب کو آتے ہوئے طالب علموں نے دیکھا کہ بہت خوش آ رہے ہیں، تو طالب علموں نے پوچھا کہ محترم جناب استاد صاحب، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو یوں استاد صاحب نے اب اپنا پورا یہ واقعہ بیان کیا۔ تو پیارے بھائیوں، اس واقعے کو بیان کرنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ اگر عقیدت ہو، ارادت ہو، تو وہ دنیا میں بھی کام آتے ہیں، آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ اور اس طرح کے بے شمار مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، قرآن سے بھی، احادیث مبارکہ سے بھی، صحابہ کے زندگی سے بھی، اولیاء کرام کی زندگی سے بھی، کہ انہوں نے کس طرح اپنے مریدوں کی مدد کی ہے۔ اور اس طرح کے احادیث شریف سے بھی مفاہیم ملتے ہیں کہ اللہ کے بندے موجود ہیں جن کی یہ ڈیوٹیاں ہیں کہ جب تمہاری کوئی سواری کھو جائے تو تم یوں پکارا کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو اللہ کے ایسے بندے مقرر ہیں جو تمہاری مدد کریں گے۔ تو پیارے بھائیوں، اس لیے روحانی مرکز دارالشفا ایسے واقعات کو لے کے آتا ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ، اولیاء، قرآن پاک، اور اسی طرح جو ہے نا معاملات، جناتی معاملات کو بھی بیچ میں ہم داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس سے بچے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس طرح بچوں کو بھی جو ہے نا سننے کا موقع ملتا ہے، اور یوں جو ایک شرعی اور اسلامی جو ایک حقائق ہوتی ہے، حقیقت پر مبنی، وہ بچوں کو بھی پسند آ جاتی ہے اور ان کی اس کے ساتھ دلچسپی بڑھتی ہے۔ تو ہمیشہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم ایسے واقعات، ایسے قصے آپ کے ساتھ بیان کریں کہ جو حقیقت پر مبنی ہو۔ تو آپ خود بھی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔